السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاری۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 240 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رأى مانے دیکھنا، رأى یرا کے معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ انہو رأى کہ انہوں نے دیکھا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یصلی نماز پڑھتے ہوئے، صلی یصلی نماز پڑھنا، انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ، بیان کرتے ہیں فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ، وتر مانے طاق، وتر مانے طاق، طاق عدد، جیسے 1 3 5 7، اس کو کہتے ہیں طاق گنتی۔ اور جفت کہتے ہیں جو مل جائے، جیسے 2 4 6 8 10 12، یہ کیا ہے؟ جفت ہے۔ اور طاق کیا ہے؟ 1 3 5 7۔ فی وتر من صلاتی، صلاۃ مانے نماز، وتر مانے طاق۔ لم ینہض، لم ینہض نہ کھڑے ہوتے، لم ینہض کھڑے نہیں ہوتے، نہیں اٹھتے۔ نہض ینہض مانے ہوتا ہے کھڑا ہونا، اٹھنا۔ لم یہ نافیہ ہے، یعنی نہیں کے معنی میں، لم مانے نہیں۔ لم ینہض نہیں اٹھتے، نہیں کھڑے ہوتے۔ حتی یستوی قاعدا، حتی مانے یہاں تک کہ، یستوی استوا یستوی استوا مانے سیدھا ہونا، قاعدا مانے قاعد مانے ہوتا ہے بیٹھنا۔ حتی یستوی قاعدا معنی ہوگا پہلے سیدھے مکمل طور پر بیٹھ جاتے، حتی یستوی قاعدا یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاتے، حتی یستوی قاعدا یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاتے۔ قاعد کے معنی ہوتا ہے بیٹھنا، قاعد، اور قائم کے معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ حتی یستوی قاعدا یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاتے تھے۔ رواہ البخاری، بخاری کی روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یصلی نماز پڑھتے ہوئے۔ کیا دیکھا؟ فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ،
فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، بس جب آپ نماز کی طاق رکعت میں ہوتے، بس جب آپ نماز کی طاق رکعت میں ہوتے. طاق رکعت مطلب کیا؟ پہلی اور تیسری رکعت، پہلی اور تیسری رکعت، یعنی ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے اس وقت، اور تیسری رکعت کے بعد جب آپ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تب. لم ینہض، لم ینہض، آپ کھڑے نہیں ہوتے، سجدے میں ہوتے، سجدے سے اٹھتے تو ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہوتے. لم ینہض، کھڑے نہیں ہوتے، کیا کرتے؟ حتی یستوی قاعدا، آپ کھڑے نہیں ہوتے یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاتے. کچھ لمحے کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے آپ کیا کرتے تھے؟ بیٹھ جاتے تھے. جو طاق رکعت ہے کیا مطلب ہے؟ پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے دوسری رکعت کے لیے، اسی طرح تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ کا عمل کیا تھا؟ آپ کا طریقہ کیا تھا نماز پڑھنے کا؟ لم ینہض حتی یستوی قاعدا، تو آپ سجدے سے ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہوتے، آپ سجدے سے ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہوتے، دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، یہاں تک کہ آپ سیدھے بیٹھ جاتے. سیدھے بیٹھ جاتے جیسے دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے، تشہد میں بیٹھتے تھے، ٹھیک اسی طرح آپ بیٹھتے تھے. جیسے پہلے تشہد بیٹھتے ہیں ویسے ہی آپ بیٹھتے، کچھ لمحے کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے. یہ جو بیٹھتے تھے نماز کی اصطلاح میں اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں. جلسہ استراحت، جلسہ مانے بیٹھنا، استراحت مانے آرام کرنا. یہاں پر سجدے کے بعد جب اٹھیں گے دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے تو تھوڑا سا بیٹھتے ہیں آرام کرنے کے لیے. یہ مستحب ہے، مسنون ہے، سنت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ جب طاق رکعت میں ہوتے تو کھڑے نہیں ہوتے یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاتے، یعنی کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ جاتے. رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. حدیث کا ترجمہ پھر دیکھیے. عن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. فإذا كان في وتر من صلاتی، جب آپ طاق رکعت میں ہوتے، اپنی نماز کی طاق رکعت میں ہوتے، لم ینہض، آپ کھڑے نہیں ہوتے، حتی یستوی قاعدا، یہاں تک کہ آپ سیدھے بیٹھ جاتے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دوسری اور چوتھی رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے سجدے کے بعد جلسہ استراحت کرنا چاہیے. دیکھیے نماز اطمینان اور سکون کا نام ہے، اعتدال سے پڑھنا ضروری ہے. جلد بازی کرنا، عجلت سے کام لینا، جلدی جلدی پڑھنا، یہ نماز کے خشوع و خضوع کے منافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، جلسہ استراحت کرتے تھے. طاق رکعت میں کیا کرتے تھے؟ جلسہ استراحت کرتے تھے. جب دوسری اور چوتھی رکعت میں کھڑے ہوتے تو کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ جاتے تھے. سجدے سے جیسے اٹھیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ تھوڑا سا بیٹھ جائیں گے، تھوڑا سا بیٹھ جائیں گے. اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں. تو یہ حدیث جلسہ استراحت کی دلیل ہے، یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جلسہ استراحت کرنا سنت سے ثابت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سنت کا فیصلہ کیا ہے کہ مطلب یہ عمل کیا ہے؟
کرنا چاہیے، سنت ہے۔ البتہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ مسنون نہیں ہے، جلسہ استراحت یہ مسنون نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسا کرتے تھے، یعنی وطر کی طاق رکعت میں آپ بیٹھتے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ بوڑھے ہو گئے تھے، بوجھل ہو گئے تھے، تو یہ آپ کو آرام کی ضرورت تھی، تب آپ ایسا کرتے تھے۔ لیکن یہ تعویل درست نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام لہیم شہیم ہو گئے، بڑھاپے کی طرف مائل ہو گئے، کمزوری آ گئی، تب آپ جلسے استراحت کرنے لگے، یہ تعویل درست نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جس صحابی سے حدیث مروی ہے، مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز کے سلسلے میں انہوں نے بہت ساری حدیثوں بیان کی ہے۔ مشہور حدیث صلو کما رأیتمونی اصلی، انہی سے مروی ہے، جیسے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے نماز پڑھو۔ تو نبی کا عمل چاہے ابتدائی دور کا ہو، بیچ دور کا ہو، آخری دور کا ہو، اگر وہ کام نبی نے کیا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو منسوخ نہیں قرار دیا ہے، تو وہ دین کا حصہ ہے، وہ شریعت کا حصہ ہے، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، رسول نے جیسے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ استراحت کیا ہے، تو اس سے جلسہ استراحت کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے، جلسہ استراحت کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، جلسہ استراحت کرنا چاہیے۔ جلسہ استراحت کا مطلب کیا ہے؟ طاق رکعت میں سجدے کے بعد تھوڑا سا بیٹھنا چاہیے، پھر کھڑا ہونا چاہیے، یعنی دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے سے پہلے اچھی طرح بیٹھ جانا چاہیے، اور چوتھی رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے سجدے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا چاہیے۔ اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز اطمینان اور آرام سے پڑھنا چاہیے، اطمینان اور آرام اور سکون سے پڑھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی، صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو محفوظ کیا ہے۔ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو محفوظ کیا ہے، کوئی بھی حدیث صحابہ اکرام نے مس نہیں کی ہے، چھوڑی نہیں ہے، ساری چیزوں کو صحابہ اکرام نے کیا کیا ہے؟ محفوظ کر لیا ہے۔ تو جیسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے، آپ نے جو تعلیم دی ہے، جو سکھایا ہے، بتایا ہے، ٹھیک اسی طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔